وہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک شوہر نے حدیث سنی کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے چہرے پہ نور آ جائے، چہرہ منور ہو جائے، تو فرمایا کہ رات کی نماز پڑھا کرے، یعنی تہجد پڑھا کرے۔ یہ حدیث ہے، اور واقعی تہجد کا اہتمام شروع کر دو، آپ کو کوئی کریمیں لگانے کی ضرورت پیش نہیں ہے کہ چہرہ روشن ہو جائے گا۔ کریموں پہ اتنا خرچ کر لیتے ہیں، اس کریم ذات پہ خرچ کر لو تھوڑا سا، تو انشاءاللہ آپ دیکھنا چہرہ منور ہو جائے گا۔ تو اس نے سوچا یار میں بھی تہجد پڑھ کے چہرہ منور کروں۔ رات میں اٹھا تہجد کے لیے، تو اور آپ کو پتہ ہے کہ رات میں اکیلا تہجد کے لیے اٹھے تو پھر ادھر برتنوں میں پیر خوب مارتا تھا کہ سوتے والوں کو پتہ چل جائے کہ تہجد پڑھتا پھر رہا جوان، تھوڑا سا دکھاوا کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی ادھر ٹکرے مارتا ہوا گیا۔ اب اندھیرا تھا، پہلا زمانہ ہے، دیے کے چراغ کا زمانہ ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ سوچا پانی اگر نہیں پتہ لگ رہا تو تیمم کی تو اجازت ہے۔ اس نے ایک برتن دیکھا، وہ ہمارے ملک میں بنٹا بولتے ہیں، بڑا سارا برتن، وہ ہمیشہ سردیوں میں چولہے پہ پڑا رہتا ہے، جس پہ پانی گرم ہوتا رہتا تھا، اور اس میں نکال کے لوگ جو وقت میں وضو کیا کرتے تھے گھروں میں۔ خیر اب تو دوسرا زمانہ ہیٹر کا آ گیا، تو وہ بنٹا الٹا پڑا تھا اور نیچے سے وہ کالا ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس نے ہاتھ مارا، اس سے اسی کے اوپر ہاتھ پڑا، اس نے کہا تیمم کر لو، اسی ہاتھ مارا اور اسے تیمم کیا۔ اور تیمم جب کر لیا، ظاہر ہے وہ تو کالا سیاہ بنٹا تیمم کر لیا۔ اب صبح فجر کا ٹائم جیسے ہوا تو بیگم سے کہا بیگم اٹھ، فجر کی نماز پڑھ لے، تہجد کا وقت تو چلا گیا، اب تو اٹھ جا۔ بیگم بڑی حیران کی یار آج میاں جی تہجد میں اٹھے ہوئے۔ خیر آنکھیں ملتی اٹھ گئی بیچاری بھلی مانس۔ جیسے فجر ہوئی تو کہنے لگا کہ بیگم بتا میرے چہرے پہ نور آیا ہے؟ نور، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے تہجد پڑھا اس کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے، تو دیکھنا ذرا میرے چہرے پہ نور آیا۔ تو اسے جب چہرہ دیکھا وہ تو کالا سیاہ ہوا ہوا ہے، پوری لکیریں زیبرا بنا ہوا ہے۔ تو اسے دیکھا تو کہنے لگی کہ اگر نور ہوئے چٹا، اگر تو نور ہوئے چٹا تو پھر تو ایک بھی دانہ نہیں یہاں پہ، اور اگر نور ہوئے سیاہ تو ماشاءاللہ گھٹائیں لگی ہوئی ہیں۔ اگر نور کالا ہے تو پھر تو گھٹائیں لگی ہوئی ہیں، اگر نور سفید ہے تو پھر یہاں ایک دانہ بھی نہیں۔ تو دکھانے کے لیے بندہ پھر یہ حرکتیں کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ عبادت کے بعد انسان کو خیال آیا ریا کا، تو اس صورت میں بھی نیکی برباد ہو گئی۔ تو دیکھو یہ تین موقع ہیں، ان تین موقعوں پہ یہ عبادت اور خدمت جو ہے اس کو جو ہے وہ ریا برباد کر دیتی ہے۔ ابتدا میں نیت کو خالص رکھو، دوران میں خالص اللہ کی طرف متوجہ رہو، اور آخر کے بعد بھی یوں کرو کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ یہ اس محاورے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ ریا نہیں، نیکی کر دریا میں ڈال کا مطلب جو چیز دریا میں ڈال جائے تو وہ پھر گم ہو گئی، جیسے کہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، ایسے سمجھے نیکی کر کے بھول جاؤ۔ اس لیے کہ یاد رکھنے والے کرامن کاتبین نے لکھ لی ہے، اور اللہ بھولنے والا نہیں ہے، لہذا آپ کو ایسی اب یہ جو لوگوں کو دکھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں کہ جی ہم نے بڑی نیکی کی ہے، ہم نے یہ کمال کیا ہے، ہم نے اتنے بیواؤں کو کھلایا ہے، ہم نے اتنے جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، نہیں، آپ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود ہی آپ کی کفایت کریں گے اور آخر میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔